بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ جو میسر ہے اس کو مؤثر بنائے۔ ہماری بات یہ چل رہی تھی رات سے۔ رمضان المبارک میں جو ساتیں میسر ہیں، جو گھڑیاں میسر ہیں، جو صبحیں میسر ہیں، جو شامیں میسر ہیں، جو لمحے میسر ہیں، جو اجالے میسر ہیں، جو اندھیرے میسر ہیں، ہم کیوں نہ ان کو مؤثر بنائیں، کارآمد بنائیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم ان لمحوں کو کیش کریں اور پھر ساری زندگی عیش کریں۔ کیسے ہو اور کس طرح ہو؟ پورے رمضان میں، اور میں آج دوسرے دن والوں کو مبارک مزید دوں گا، اعتکاف والے جو دوسرا دن گزر گیا، جو ہمارے اعتکاف نفلی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ان کو مبارک دوں گا کہ رمضان والے، اور خاص طور پہ آخری عشرے والے، اور وہ جو پورا رمضان یہاں گزار کے آخری عشرے کی طلب میں آئے ہیں، ان کا تو رزلٹ، ان کا تو کمال، ان کا تو صلہ عجیب و غریب ہے۔ ایک چیز جو ہمیں یہاں سب سے زیادہ میسر ہے وہ دعا کا وقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین فرماتے تھے، مجھے یہ فکر نہیں کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، بس مجھے اس بات کا فکر زیادہ لگا رہتا ہے کہ مجھے کتنا وقت دعا میں لگتا ہے، اور دعا میں کتنے الفاظ زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں، اور دعا میں میری کتنی طلب، تڑپ، بے چینی، بے کلی، بے قراری ہوتی ہے۔ یعنی مجھے دعا کرنے کا فکر رہتا ہے، دعا کی قبولیت کا فکر نہیں رہتا۔ اور ایک شخص نے کہا، میں حضرت علی امیر المومنین حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہو، اور ایسے تڑپ رہے تھے جیسے کوئی مرغ ہو جس کو آدھا چھری پھیر کے پھینک دیا گیا ہو، اور اپنی داڑھی کو پکڑ پکڑ کے یا رب یا رب کہہ رہے تھے۔ اور میں حیران ہوا، داماد رسول، داماد مصطفیٰ، حسنین شریفین کے بابا، ان کی کیفیتیں یہ ہیں اللہ سے مانگنے میں، دعا کرنے میں، کہ میں حیران ہو کے بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ حضرت امام زین العابدین، سبحان اللہ، حضرت امام زین العابدین نے احرام باندھا حج کے لیے، اور ایک دفعہ لفظ کہا لبیک، بس وہیں چہرہ سفید ہو گیا اور پیلا ہو گیا، اور جسم ختم، جیسے بلڈ پریشر لو ہو گیا، اور ایک دم گر گئے۔ لبیک ابھی کہنا تھا، صرف لبیک کہا۔ احرام باندھنے کے بعد لبیک کہنا پڑتا ہے، تلبیہ، لبیک کہا، پھر اٹھے، پھر بیٹھے، پھر احرام کو سنبھالا، پھر احرام باندھا، اور پھر لبیک کئی بار۔ ان کا خادم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کئی بار۔ میں نے پوچھا شیخ یہ کیا؟ فرمایا اللہ کے سامنے حاضری ہے اور احرام کی حالت میں جانا ہے، پتہ نہیں میرا احرام میرے لبیک کو میرے منہ پہ نہ مارتے۔ آل رسول، آل بطول، آل عقیل، آل حسین، آل فاطمہ، آل حسن، آل حارث، یہ وہ ہستیاں ہیں، آل عباس، جن کے لیے جنت میں انوکھے نظام اور وعدے، اور ان کا حال یہ ہے، اور ان کا خوف یہ ہے، اور ان کا مانگنا یہ ہے۔ ہمیں جو سب سے زیادہ یہاں چیز میسر ہے وہ دعا کا وقت ہے، مانگنا۔ اور میرا رب اتنا کریم ہے، مظلوم بدکار ہے، گناہگار ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، ملحد ہے، پر مظلوم ہے، رب تو اس کی بھی قبول کر لیتا ہے۔ اور تم مسافر اور پردیسی، اور اللہ کی محبت کا مسافر اور پردیسی، کیا تیری دعاؤں کو رد کر دے گا؟
جو یہاں سب سے زیادہ چیز مجھے آپ کو ملے گی دعاؤں کے لمحات ہیں، دعاؤں کی گھڑی ہے۔ ان دعاؤں کے لمحات اور دعاؤں کی گھڑی میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مشغول رکھیں۔ امام کے بعد توجہ سے اب گھڑی آ رہی قبولیت کی، اور ساری نعمتوں کے لیے سٹیمپ مہر لگے گی۔ امام نے یوں ختم کی سورت فاتحہ، یوں میں متوجہ ہوا آمین کہنے کے لیے۔ بہت بڑی دعا ہے، اور جتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اتنی آمین ہوتی ہیں، اور جتنی آمین ہوتی ہیں اتنی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ اور قبولیت ہی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ ہمیں دعائیں مانگنے کا وقت مل گیا ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا وقت مل گیا ہے۔ حدیث میں قبولیت کے اوقات میں، حدیث میں قبولیت کے لمحات جو لکھے ہیں آقا کے فرامین کے مطابق، ان میں ایک ہے وقت کہ جس وقت نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہیں۔ یہاں چند لمحے مل جاتے ہیں نماز کے لیے، صفیں درست کیجئے جی، ایک اعلان ہوتا ہے، اور چند لمحے آقا نے فرمایا، مفہوم ہے تاجدار مدینہ نے کہ دو وقت ایسے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک جب جہاد کے لیے صفیں درست کی جا رہی ہوں، اور ایک جب نماز کے لیے صفیں درست کی جا رہی ہوں۔ کتنا خوش قسمت تاجر ہے جو ان لمحات کو پل بھر میں کیش کر لے۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں۔ ہم کتنی دعائیں ایسی ہیں جن کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، کھانے کی دعا پڑھتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے، بیت الخلاء کی دعا پڑھتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے، آئینہ دیکھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے، سلام دعا ہے ہم ہاتھ تو نہیں اٹھا کے کسی کو سلام کرتے، کھانے سے فارغ ہونے کے الحمدللہ دعا ہے ہاتھ تو نہیں اٹھاتے۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دل کو متوجہ کرنا ضروری ہے، اور اس میسر کو مؤثر بنانا ضروری ہے۔ اب یہ جو چند لمحے ہیں، چند لمحے قبولیت کی گھڑی کے چند لمحے ہیں، بس ان کو آپ میسر بنا لیں۔ صفیں درست کیجئے، اعلان ہوا نہیں، اور صفیں درست کرتے کرتے میرے اندر سے اللہ سے باتیں شروع ہو گئی۔ اٹھ بولے یا چل یار منائیے، اللہ سے باتیں ہو گئیں شروع۔ مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ بس اللہ سے باتیں شروع ہو گئیں، اسی لمحے صفیں درست ہوئیں۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرما دیا دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس اس کے بعد نہ مجھے کسی اپیل، نہ وکیل، نہ دلیل، نہ لاجک، نہ جسٹیفیکیشن، نہ وضاحتیں، نہ کوئی بحثیں، نہ تکرار کی ضرورت ہے۔ بس سمعنا و اطعنا، میں نے سن لیا، مان لیا، کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میرا یقین کمزور ہے، میرا یقین کمزور ہے تو اور بات ہے، پر میرے آقا کا فرمان کمزور نہیں ہے۔ ہمیں تو پل پل میں لمحات مل رہے دعاؤں کی قبولیت کے، اللہ سے باتیں کرنے کے۔ آخری سانسوں کے، رمضان کی آخری سانسیں ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، اور اس میں ہم اپنے میسر کو مؤثر بنائیں۔ کتنے لمحات میسر ہیں، کتنے اوقات میسر ہیں، کتنی گھڑیاں میسر ہیں، اس کو تو ہم نے مؤثر بنانا ہے۔ یوں نماز کے لیے صفیں درست ہوئیں، اور بس میری اللہ سے باتیں شروع ہوئیں، دل ہی دل میں اللہ سے باتیں۔ مولا کامل ایمان دے دے، مولا کامل اخلاص دے دے، مولا کامل ہدایت دے دے، مولا کامل اخلاق دے دے، کو مولا اپنے علم میں سے کامل علم دے دے، مولا اپنے حلم میں سے کامل حلم دے دے، مولا تیرے خزانے سے ہوا ہے اور ہوگا، مولا میں بیکار ہوں، یہاں تک تو نے پہنچایا ہے، اب اس کو استقامت بھی تو ہی دے گا، مولا میرے قدم ہل نہ جائیں، کسی کانوں میں پڑی بات، بدگمانی، کوئی شک، کوئی دل سے اٹھنے والا وسوسہ، مولا مجھے تسبیح خانے اور تسبیح سے دور نہ کر دے۔ سخی اب لایا ہے تو جمع بھی صحیح، مولا بٹھایا ہے تو چلا بھی صحیح، مولا یہاں تک تو نے پہنچایا ہے، آگے بھی تو ہی پہنچائے گا۔ یہ لمحات ہیں، میرے آقا نے فرما دیا جب نماز کے لیے صفیں درست
اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس ختم۔ اب میں نے دعائیں مانگنی ہیں، قبولیت فرما دیا، اب میرا کام مانگنا 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 اور مانگنا ہے۔ قبولیت فرما دیا، انہوں نے فرما دیا کہ قبولیت ہے اور لازم ہے، اور میرا کام تو صرف مانگنا ہی مانگنا ہے۔ اس لمحے کو کبھی ضائع نہ کیجیے گا، اس گھڑی کو کبھی ضائع نہ کیجیے گا۔ مستند حدیث میں یہ بات ثابت ہے۔ اب میں اس لمحے کو ضائع کر دوں، اس گھڑی کو ضائع کر دوں، اور پھر ایک اور چیز قبولیت کی گھڑی ہے۔ فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی قبولیت کی گھڑی ہے جو اس میں جو مانگو اسی وقت مل جاتا ہے، جو مانگو اسی وقت مل جاتا ہے، اسی سانس میں مل جاتا ہے۔ کچھ محدثین فرماتے ہیں وہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد کی گھڑی ہے، کچھ فرماتے ہیں نہیں، وہ جس وقت خطبے کی پہلی اذان ہوتی ہے اس وقت ہے۔ کچھ مشاہدے محدثین اور اولیاء صالحین کے ہیں، جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خطبے کے درمیان کا وقفہ جو ہوتا ہے، اس کے دوران جو چند لمحوں کے لیے امام بیٹھ کے تسبیحات کرتا ہے، وہ گھڑی قبولیت کی ہے۔ اور کچھ مشاہدات ایسے ہیں کہ فرمایا کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کی خاص قبولیت ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو زندگی کا معمول تھا وہ یہی تھا، وہ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اور مسلسل ذکر تسبیحات معمولات میں مشغول رہتی تھی۔ اور ایک اور روایت ہے، مشاہدہ ہے کہ جمعے کے دن جس وقت مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی سورج غروب ہوا اور رات کا اندھیرا ہلکا سا چھایا، اسی کا نام مغرب ہے، یعنی دن گیا اور رات آئی، یا یہ آنے اور جانے کے اس لمحے کے درمیان ایک قبولیت کی کھڑی ہے۔ ہمارا پل پل دعاؤں میں ہمیں تو موقع مل گیا، اور میرے آقا کی مستند روایت کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد مجھے قبولیت کی دعاؤں کا یقین ہو، دعاؤں کی قبولیت کا عین الیقین ہو کہ فرض نماز کے بعد اور دعائیں قبول، اور میں کتنا سعید اور میرے لیے کتنی بڑی سعادت کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول۔ یہ میرے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول۔ لمحے اس وقت انتظار کریں کہ اب فرض نماز ہے، وہ دعا مختصر ہے، ضروری نہیں لمبی دعا ہو کہ کشمیر بھی آزاد ہو گیا، چچنیا بھی آزاد ہو گیا، شام کے مسلمانوں کی مدد بھی ہوگی، مانگنا سب کے لیے ہے، ضروری نہیں بہت لمبی دعا ہو۔ میں ایک دفعہ جمعہ پڑھنے گیا تو وہ ایک جگہ ہماری لاہور میں یہاں ایک ساندہ ہے جگہ، تو وہاں پڑھنے گیا تو ایک میں نے جمعہ پڑھا ایک جگہ، جمعہ پڑھنے کے فوراً بعد میں نے 4 سنتیں میں نے شروع کر دی۔ جو دعا شروع ہوئی اور لوگ زور زور سے کہتے ہیں آمین، مہربانی کرو مولا چھڈو آمین، زور زور سے آمین، زور زور سے آمین۔ میں نے اپنے خشوع خضوع سے، کیونکہ مجھے اس وقت زمانہ دیکھ رہا تھا تو میں نے خشوع خضوع سے 4 سنتیں پڑھنی تھی، میں نے اپنے خشوع خضوع سے 4 سنتیں پڑھ لیں، دعا ختم نہیں ہوئی، آدھا مجمع اٹھ کے چلا گیا۔ دیکھیں تسبیح خانے کے مجمع کی کیفیت اور جمعے کے مجمع کی کیفیت اور ہوتی ہے، ہر مجمع کے مطابق دعا ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہاں دعا مختصر کریں تو شکوہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں ایسی دعا نہیں دے رہے آپ، رکت امیز دعائیں، باقاعدہ مجمع کا ہمارا پہلے عشرے میں شکوہ ہوا ہے کہ جی ہمیں لمبی دعائیں چاہیے، ہم یہاں رونے آئے ہیں، ہم یہاں مانگنے آئے ہیں، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑانے آئے ہیں، یہاں دعا کی کیفیت اور ہے۔ تو انفرادی دعاؤں میں، اجتماعی دعاؤں میں یہاں اپنی دعاؤں کو بڑھائیں، اپنی آمین کو بڑھائیں۔ فرض نماز کے بعد موقع ملا ہے، اب دعائیں قبول ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا ہے
اذان اور تکبیر کے درمیان کے لمحے میں موقع ملا ہے، دعائیں قبول ہے، میرے آقا نے فرمایا۔ اذان ہوئی اور تکبیر ہونی ہے، اس کے دوران جو گھڑی ہے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، دعائیں قبول۔ اذان ہوئی اور تکبیر ہو گئی اور قد قامت الصلاۃ جب اس وقت کہا مکبر نے، اس وقت دعائیں مانگو قبول۔ اذان ہوئی، اس کے دوران کے لمحے میں قبولیت کی گھڑیاں، دعائیں مانگے قبول۔ پھر تکبیر شروع ہوئی اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ میں قبول، اور تکبیر سے پہلے صفیں بننے کا اوقات، اس وقت جو دعا مانگ قبول۔ اذان کے بعد دعا قبول۔ جس وقت یہ روایت نازل ہوئی، حکم کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ایک بوڑھی مائی کہنے لگی، آج بانگے بلال کو تو دیکھوں، وہ کیا دعا مانگتا ہے؟ جس اونچی جگہ پہ، جسے چبوترا کہتے تھے، اونچی جگہ پہ چڑھ کے حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے، مائی اس کے جا کے قریب کان دے کے کھڑی ہوئی تو حضرت بلال نے جو سب سے پہلی دعا مانگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ذلیل کیا تھا، رسوا کیا تھا، پتھروں میں گھسیٹا تھا، انگاروں پہ گھسیٹا تھا، دن رات مارتے تھے، دن رات سولیوں پہ لٹکاتے تھے، مولا جتنے بھی مکہ کے قریش ہیں سب کو ہدایت دے دے۔ ہائے ہائے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم تو فارغ ہو کے یہاں آئے ہیں، ہم نے تو پل پل کی قبولیت کو کیش کرنا ہے، پل پل کی قبولیت جو میسر ہے اس کو مؤثر بنانا ہے۔ ہم آئے فارغ ہو کے ہیں، ہم تو فارغ ہو کے آئے ہیں۔ ہم نے پل پل کی قبولیت کو اپنے لیے سعادت سمجھنا ہے اور تلاش میں رہنا ہے۔ اگر پل پل کی قبولیت کی تلاش میں نہ رہے تو پھر جو لینا ہے لے جائے گا، باقی رہ جائیں گے۔ پل پل کی قبولیت ہماری متلاشی نہ رہے، ہم متلاشی رہیں۔ فجر کے بعد کی اوقات اور لمحات، کتنے لوگ ایسے ہیں خدا نہ خواستہ ان کو فجر کی نماز عام دنوں میں میسر نہیں، رمضان کی سعادتوں میں میسر بھی ہے، اب اس کو مؤثر بنا لے۔ فجر کے بعد کے لمحات جو چند لمحے بیٹھ کے تسبیحات کرتے ہیں، بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں، اور یہاں تو تسبیحات کے ساتھ ساتھ سورۃ یاسین پڑھتے ہیں۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی نیا گھر ہے ہم کیا عمل کریں، میں کہتا ہوں 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لو۔ کتنی دفعہ؟ 81 بار سورۃ یاسین پڑھ لو۔ اور یہاں کتنے سینکڑے لوگ موجود ہیں اور کتنی سورۃ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا دنیا کا کوئی مشکل ترین مسئلہ ہو اور اس کا تعلق زمین سے ہو، کسی بادشاہ سے ہو، حکمرانوں سے ہو، یا اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہو یا مال چیزوں کے ساتھ ہو، دنیا کا کوئی ناممکن ترین مسئلہ ہو اور وہ حل نہ ہوتا ہو تو بس صرف ایک عمل کر لیں، فجر کی نماز کے بعد کچھ مخلصین بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھ کے اجتماعی دعا کر لیں، اللہ مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ اور یہاں فجر کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد مخلصین کی دعا، اور 81 دفعہ نہیں، کتنی دفعہ پڑھی جاتی ہوگی؟ کتنا مبارک عمل ہے اور کتنے خوش قسمت ہیں جو اس عمل میں شامل ہوتے ہیں۔ حکومت، اقتدار، ساری نعمتیں ہیں، ساری چیزیں تجھے مل جائیں، اگر تجھے فجر کے بعد کی قبولیت کے لمحے نہ ملے تو دنیا کا مفلس ترین فقیر ترین انسان ہے۔ فجر کے بعد میرے کریم نے مدد رکھی ہے، رزق میں، صحت میں، قبولیت میں، برکت میں، میرے آقا نے مدد رکھی ہے فجر کے بعد۔ سب سے بہترین موقع تسبیح خانے میں مل رہا ہے مجھے قبولیت کا، پل پل میں۔ اچھا ابھی تہجد ہے، اوہو سبحان اللہ، قبولیت کے لمحے ہیں، لقمے نوری کھاتے کھاتے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے کہ مولا جس طرح یہ رزق تو نے دیا ہے، سخی کبھی میرے نسلوں کو ایسا نہ کر دینا کہ میری نسلیں در در کے ٹکڑوں کی فقیر بن جائیں۔ اللہ میری بیٹیاں میری بیٹے کشکول لے کے کھڑے ہو جائیں۔ کہنے لگا میں نے بغداد کی جامع مسجد کے باہر ایک شخص کو دیکھا اور جو کہہ رہا تھا لوگوں مجھے جانتے ہو،
میں فلاں عباسی خلیفہ کا بیٹا ہوں. اور کہنے لگے ایک دفعہ میں نے اس کو بغداد کے پل پہ دیکھا کہ بغداد پہ پل پہ کھڑا اور لوگوں سے بھیک مانگ رہا کہ لوگوں مجھے جانتے ہو، میں فلاں عباسی خلیفہ کا بیٹا ہوں، لوگوں مجھ پہ حال آ گیا ہے، لوگوں میرے کشکول کے اندر کوئی درہم یا دینار ڈالتے جاؤ. شاہی گدا بن گئے، کئی شاہ گدا بن گئے. پر جس نے فجر کے لمحات کی قدر کی، رب اس کو شاہی دے گا، شب اس کو شاہی دے گا. اب فجر کا لمحہ آیا، مرغ کی بانگ شروع ہوئی، سمجھ لیں قبولیت کی گھڑیاں شروع ہو گئیں. علامہ دمیری نے لکھا ہے حیات الحیوان میں کہ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سفر میں مرغ ساتھ رکھتے تھے. فرمایا یہ وہ جانور ہے جو تہجد کے لیے اٹھاتا ہے. اور حدیث میں آیا ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے عرش میں قبولیت کا کوئی دروازہ کھلتا ہوا دیکھتا ہے. ہاں، انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ نے سب کچھ دکھا دیا ہے، پر ہمیں سمجھ نہیں آتے. ہماری کتاب ہے، اس کا نام ہے حکیم غیب دان. خود کتاب کا نام ہے حکیم غیب دان. بہت پرانی، اب تو چھپنا چھپانا ہی ختم ہوئی. ایک اللہ والے تھے، ان پہ اللہ نے جڑی بوٹیوں کا علم، جانوروں کا علم، چیزوں کی بولیاں بولتی، ہر چیز بولتی ہے، ہر چیز ذکر کرتی ہے. ان سے گفتگو کرنا، یہ چیز اللہ نے ان پہ کھول دی تھی. پھر وہ کوے سے پوچھتے ہیں تیرا فائدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میری آنکھ کا یہ فائدہ ہے، میری زبان کا یہ فائدہ ہے، میرے پاؤں کا یہ فائدہ ہے. وہ نیم کے درخت سے پوچھتے تھے، وہ کسی جڑی بوٹی سے پوچھتے تھے تیرا فائدہ کیا ہے، وہ پوچھتے تھے، وہ بتاتی تھی، وہ لکھتے جاتے تھے. وہ لکھتے ایک پوری کے پورا رجسٹر بن گیا. کسی کامل نے پکڑ کے اس کو چھاپ دیا، اس کا نام رکھ دے حکیم غیب دان. میرے پاس ہے، وہ بہت پرانی بوسیدہ ہے. فجر کے بعد کے لمحے، فجر سے پہلے کے لمحے قدرتی مجسر ہیں، قدرتی مجسر. ان لمحوں میں اللہ سے باتیں کرنا، ان لمحوں میں نسلوں کے لیے، اپنے لیے، عزت کے لیے، وقار کے لیے، رزق روحانی کے لیے، دل کی دنیا آباد کرنے کے لیے، دل کی دنیا شاد کرنے کے لیے، دل کی مرادیں پانے کے لیے مانگنا امت کے لیے، انسانیت کے لیے، یہودیوں کے لیے، ہندو کے لیے اور عیسائیوں کے لیے اور بدھ مت اور غیر مذہب کے لیے، سب کے لیے مانگنا. یہ لمحات ہیں قبولیت کے، یہ گھڑیاں ہیں قبولیت کے. ایک ایک پل میں قبولیت کا اللہ نے راز رکھا ہے، ایک ایک پل میں، پورے رمضان میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، رمضان میں اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے. اب ذرا یہ میرا نقطہ غور سے سنیے گا. ساری دعائیں مانگنی ہے، پر اس یقین کے ساتھ مانگنی ہے. مانگ، اپنے آپ سے کہے مانگ. کیوں؟ اور مانگ، تجھے میں ایک خوشخبری دوں گا، مانگ. اپنے آپ کو نا پہلیاں بجوا. جیسے وہ بزرگ تھے نا، جا رہے تھے ایک جگہ، تربوز پڑا تھا، کہنے لگا تربوز کھانا ہے. پھر کہتے پیسے تو ہے نہیں. اندر کہتا ہے مزیدار بڑا ہے، گرمی ہے بہت زیادہ اور بڑا لال ہے، لاجواب ہے، کھانا ہے تربوز. وہ کہتے بھائی پیسے نہیں ہیں. اپنے آپ کو سمجھا رہا. اچھا کہتا ہے ادھار لے لے. اندر کہتا ہے ارے کون دے گا ادھار، عقل کر، عقل کر، کون ادھار دے گا؟ اس نے کہا کہیں سے کوشش کر لے، مانگ لے، دے لے. اس نے کہا کوئی نہیں ادھار دیتا، تو ادھار کر لے، چل جا. اپنے من کو سمجھا رہا، اپنے من کو سمجھا رہا. کون ادھار دے گا؟ تو ہی ادھار کر لے. چلو جی آپس میں کمپرومائز ہوگا، چل. اپنے آپ سے کہہ رہے مانگ. کیوں مانگو؟ کہ سارا دن مانگ، جتنا مانگ سکتے مانگ. امت کے لیے مانگ، انسانیت کے لیے مانگ، مدینے والے کی امت کے لیے مانگ. اگر موقع مل جائے تو طارق کے لیے بھی، اس کی نسلوں کے لیے بھی، اس کے ساتھیوں کے لیے بھی مانگ لیا کرو.
मैं भी मोहताज हूं। और साथी कौन होते हैं मेरे? ये खिदमत वाले बेचारे, जो मेरी कड़वी के सैली सुनते भी हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, कहते हैं चलो कोई गल नहीं, चंगिया या मंदियां निभाई सोने औतरे नाल घर बंदा, औतरे के साथ निभाना बड़े मुश्किल बंदे का काम है। हर बंदे के साथ निभाना तो आसान है और बड़ा मुश्किल काम है। ये मेरे साथी होते हैं। और जो करोड़ों, यकीन जानिए करोड़ों दुआएं पाते हैं लाखों इंसानों की, सच कह रहा हूं। ये मेरे साथ चलने वाले, मुख्तलिफ शोबों की बेलौस खिदमत करने वाले, ये वो लोग हैं जो लाखों इंसानों की करोड़ों दुआएं पाते हैं, यकीन जानिए, और रंगे जाते हैं। तो कहने लगा दुआ मांग, फिर तुझे खुशखबरी सुनाऊंगा। कहने पहले सुना, कहने ना मांग। सारा दिन दुआओं में अपने मन को लगाए रखा, तन को लगाए रखा। अब फजर से पहले दुआएं मांग रहा, फजर की अजान हुई, दुआओं में लग गया, फिर अजान इकामत के दरमियान कबूलियत है, दुआओं में लगा रहा, काम भी करता रहा, खिदमत भी करता रहा। तो जबान जरूरी नहीं है दुआ के लिए एक कोना चाहिए, नहीं। अगर तो खिदमत के किसी शोबे में है, वो लम्हा है, तो दुआओं के लगा रहे। दुआओं के लिए कोई कोना नहीं चाहिए, दुआओं के लिए दिल का कोना चाहिए, दिल का कोना चाहिए, दिल का कोना चाहिए। कहने लगा अरफात में थे, तो कहने लगे जी चलें जरा दुआ कराते हैं। दुआ कराने के लिए गए तो एक आक का पौधा नहीं होता, अरफात में बड़े बड़े आक के पौधे होते हैं। तो वो हमारे मरहूम सुल्तान साहब का बेटा था जुनैद, तो कहने लगे जी आप दुआ करें। उनसे कहने लगा कि मैं आमीन कहता हूं। थोड़ी देर हुई तो एक बंदा आके साथ बैठ गया, वो भी दुआ कराने लगे, तो वो बंदा भी चुप हो गया, जुनैद भी। अब उसकी दुआ पे आमीन कहने लगे, आमीन कहने लगे, आमीन कहने लगे। बड़ी अजीब दुआएं मंगाई, बड़ी देर तक दुआएं मंगाई। और दुआएं कराने के बाद वो जुनैद का ऐसे मुट्ठी में हाथ करके कहने लगे, जुनैद आज तेरी दुआएं कबूल हो गई हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह तुझे दुनिया आखिरत में बरकतें अता फरमाएगा। मैं अल्लाह के हबीब का सहाबी था और मैं जा रहा हूं, और यूं गुम हो गया। मैं अल्लाह के हबीब का सहाबी था। अच्छा, अब अपने आप को लगाए रखा, इसने लगाए रखा दुआ में। अब फजर के वक्त आ गई, फिर दुआ मांगा है, फजर की अजान हो गई, कबूलियत का लम्हा, चंद लम्हे दुआएं करता रहा, खिदमत भी करता रहा, इबादत भी, दुआएं भी। और उसके बाद फिर फजर की अजान में नमाज शुरू हुई। ओए होए होए होए, अब तो किरत होगी, और किरत में तो कबूलियत की इंतहा हो गई है। क्यों? फस्तमिऊ लहू व अनसितू, आओ मेरे कुरान को तवज्जो से सुनो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि मैं तुम पे रहम करूं। बस रहम कर दिया तो सारी दुआएं कबूल। सारा काम रहम पे है, जन्नत रहम पे मिलेगी, आखिरी वक्त में कलमा रहम पे नसीब होगा, उसकी रहमत पे, उसकी रहमत पे। अब तो कबूलियत के लम्हों का एक मेरे पास पैकेज आ गया। अब मैं तवज्जो से तिलावत को सुनूंगा। 3 नमाजों की तिलावत की तवज्जो, फजर, मगरिब, इशा, और फिर यहां काम झुकता है तरावी में तिलावत की तवज्जो। इसलिए सुन रहा, मौला तेरा वादा पूरा। मैं अपना काम कर रहा, तो अपना वादा पूरा कर। मौला मेरा काम यहां तक है कि मैं तिलावत पे तवज्जो करूं। मौला मेरे पास और तो कुछ है नहीं, और मेरी तवज्जो भी तुझे पता है जो है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तिलावत के एक एक हर्फ पे तवज्जो करूं, एक एक हर्फ पे। मौला यहां तक मेरा काम है, आगे तेरा काम है। अल्लाह भी कहते हैं, मेरे बंदे जो तू कर सकता है कर दे, आगे मैं करना जानता हूं। और मुझे पता है तो आखिरी सदी का बंदा है। ना तूने मेरे हबीब को देखा, ना जिब्रील को देखा, ना आले रसूल को देखा, ना असहाब रसूल को देखा। तू ना तूने जन्नत के 2 फूल हसन और हुसैन को देखा। तूने कुछ नहीं देखा। तूने दुनिया के फितने देखे हैं, तूने दुनिया की बस। अच्छा कोई बात नहीं, तू अपनी तवज्जो पूरी कर दे, जितनी भी है। मैं कहूंगा कोई बात नहीं, ले आ, उस पर रहमत ढांक दूंगा, और मेरी रहमत आ गई तो तेरे काम बन गए। अब मन को लगाए रखा। मन फिर पूछता है, क्यों दुआओं में लगा? का खुशखबरी सुनाऊंगा।
ابھی سنا نہ، خوشخبری سناؤں گا. میں گیا، جمعے کا دن تھا، تو جمعے کے دن میں اماں نے پتہ نہیں کسی کام کے لیے بھیجا، مجھے یاد نہیں. آگے گیا تو ایک مجمع لگا ہوا تھا، ایسے بندے کھڑے ہوئے، میں بھی ایسی سر دے کر. اس نے کہا ابھی پٹاری میں سے رسیاں تھیں بہت لمبی چوڑی، رسیاں کھل ہی نہیں رہی تھیں، اس میں سے سانپ نکلے گا 2 منہ والا. میں کہ یا کریم، سانپ تو بڑا دیکھا، 2 والا دیکھا، سانپ نکلے گا. رسیاں کھولنے کے بعد ایک بندہ تھا 7 دوائیاں کوٹ رہا تھا. پھر ایک مرتبان اٹھاتا، اس میں سے ایک جڑی بوٹی ڈالتا، وہ کوٹتا، پھر سانپ کی 2-4 رسیاں رکھ پھر رکھ دیتا، پھر سانپ ہوگا 2 منہ کا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی دوائی کی تعریف کرتا. پھر ایک مرتبان اٹھاتا، اس میں جڑی بوٹی، بندہ بیٹھا کوٹ رہا تھا. یعنی اس بات کی شرط ہے کہ خالص اپنے سامنے ہر دوائی تیار ہو رہی ہے. اب سوچو اس میں کوئی صداقت. تھوڑی دیر کے بعد پھر رسیاں کھولتا، وہ پتہ نہیں کچھ رسیاں ہی نہیں کھل رہی تھی. اتنی دیر میں جناب دوائی کٹی گئی، چھلنی ساتھ پڑی تھی، اتنا تھال تھا، اس میں دوائی چھانی گئی، اس کے بعد اس میں چیزیں ڈالی گئیں اور ایک معجون سی بنی. اس معجون کے بعد اس ڈبی کی قیمت لگی اور ڈبی کی قیمت کے فائدے شروع ہو گئے. اب کبھی گھٹنے پہ ہاتھ ہے، کبھی کمر پہ ہاتھ ہے، ایسے، اور کبھی کمر پہ ہاتھ ہے، اور کبھی کہاں تو اور کبھی کیا کہانی. وہ ایک جو شروع ہوئی، وہ رسی، پھر رسی کھلنی شروع ہو گئی. میں کھڑا ہوں، میں کہ مجھے دوائی کی، مجھے رسی میں دکھا، مجھے سانپ دکھا. اب سانپ کہاں کھلے گا؟ اگر وہ کھلتا ہے تو ڈبی نہیں بکتی. وہ اللہ جانے تھا یا نہیں تھا، ہوگا یقیناً، اچھا گمان کرنا چاہیے. اچھا تھوڑی دیر کے بعد میری ساری حسرتوں میں پانی لگا کہ بچہ لوگ چلے جاؤ یہاں سے. بچہ لوگ، ہاں بچہ لوگ تھا نا، بچہ لوگ یہاں سے چلے جاؤ بھائی، ان بچہ لوگ کو ہٹا دو، چلو جی. اور جاؤ بھائی تم بھاگو. بچہ لوگ چلے جاؤ. تو بچہ لوگ تو بھاگ گیا. اب تو دوائی نہ ملی، سارا دن کہتا رہا دعا مانگ. انہوں نے کہا خوشخبری کرے، شام کو سناؤں گا. ہر وہ نماز جس میں کرت ہوتی ہے، میں نے اس کرت کو کیش کرنا ہے، اس میسر کو مؤثر بنانا ہے. میرے اللہ کا وعدہ ہے، آؤ میرے قرآن کو توجہ سے سن، تجھ پہ رحم کروں. اور دائیں خیال کرنا میرے بندے، تیرے وظیفے اس وقت قبول ہوں گے جب میرا رحم ہوگا، تیری دعائیں اس وقت قبول ہوں گی جب میرا رحم ہوگا، تیری تسبیحاں اس وقت قبول ہوں گی جب میرا رحم ہوگا، تیرے اٹھے قدم بھی اس وقت قبول ہوں گے جب میرا رحم ہوگا. او ہو، تیرا منہ پہ ہاتھ پھیرنا اس وقت، اور تیرا کلمہ نصیب ہونا اس وقت جب میرا رحم ہوگا. الا ما رحم ربی، اور گناہوں سے بچنا بھی اس وقت ہوگا جب میرا رحم ہوگا، اور نیکی کی طرف آنا بھی اس وقت ہوگا جب میرا رحم ہوگا. کیونکہ آخری چیز جنت وہ بھی رحمت سے ملے گی، اور آخری چیز کلمے کا نصیب ہونا وہ بھی رحمت سے. میرے اللہ کا وعدہ ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ، شرط ہے، آ جاؤ پھر. کیا دے گا مولا؟ اپنی رحمت دوں گا. او اتنا عظیم وعدہ. اب جناب سارا دن اس کو دعاؤں میں لگائے رکھا. فرض نماز کے بعد دعائیں، لمحات کے بعد دعائیں، لگ کر رہا ہے، دعائیں کر رہا. اب جناب عصر کے بعد ذکر خاص کی جو گھڑی آئی، اب تو یہ پھوٹ گیا اور کہنے لگا یہ وہ لمحے، یہ وہ ساعتیں آپ سوچ نہیں سکتے. یہ ذکر خاص کا جو ایک ایک بول ہے، اگر صرف اس کو 7 بار پڑھ لیا جائے. کتنی بار؟ ہاں، یا شافی الامراض، یا دلیل المتحیرین، یا مسبب الاسباب، یا غیاث المستغیثین اغثنا. صرف 7 بار پڑھ لیا جائے اور جو دعا مانگی جائے، قبولیت کی آخری چیز ہے یہ ذکر خاص، یہ آخری چیز ہے. اور آپ کتنا بڑا مجمع کتنی بار پڑھتا ہوگا؟ سینکڑوں بار پڑھتا ہوگا.
सैकड़ों बार नहीं पढ़ता होगा। इतने बड़े मजमे ने जिक्र खास शुरू किया हुआ है और इसकी कबूलियत में कोई शक हो सकता है? अब जिक्र खास में अपने मन को बिठाया हूं कि मांग अल्लाह से। वही उन्हें कहा मांग तो रहा हूं, वो तूने कहा था मैं तुझे वादा बताऊंगा। कहने बताऊंगा बताऊंगा। एक दफा ना कमरे में मेरे नाना रहमतुल्लाह अलैह, सगे नाना, उन्होंने कोई चीज थी, एक अंगूठी, कमरे में कोई सादा सामान भी नहीं था। कहने लगे जो अंगूठी मुझे ढूंढ देगा, अंगूठी, उनके पास बेहतरीन मिठाई थी। कर ये सारा डब्बा उसका है। उस कमरे में 2 ही बच्चे थे। उन्होंने दुनिया की हर चीज छान मारी, कहीं अंगूठी ना मिली और फरमाने लगे मैं सच कह रहा हूं, अंगूठी इसी कमरे के अंदर है। उन्होंने कहा बताएं। कह रहे बताऊंगा बाद में, तुम ढूंढो, जो ढूंढेगा उसको मिलेगा। सिर्फ जमीन का उखाड़ना ही बाकी था, बाकी तो हर चीज उधेड़ डाली थी। उन्होंने कहा जी हम थक गए हैं, अंगूठी नहीं है, आप ऐसे कह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, अंगूठी यहीं इसी कमरे में है। थोड़ी देर के बाद टोपी उतार के सर के ऊपर से अंगूठी निकाल अंगूठी तो उस कमरे में थी, वो टोपी थी ना सर पे, अंगूठी रख के ऊपर टोपी पहन ली। उन्होंने कहा देखो अंगूठी इस कमरे में है। अपने आप को, लम्हात को, अपने दिल को बहलाता रहा। और यह सहाबा का मिजाज है, दिल को बहला के इबादत पे लाना। यह सालेहीन का मिजाज है, आले रसूल का मिजाज है, अपने दिल को बहला के आमाल पे, दुआओं पे, तस्बीहात पे, अल्लाह से मांगने पे लगाना। हो जिक्र खास तो वो चीज है जिससे कर्जे उतर जाते हैं, बीमारियां दूर होती हैं, दुख दूर होते हैं, मसले हल होते हैं, मुश्किलें दूर होती हैं, नाकामियां कामयाबियों में बदल जाती हैं, रुसवाइयां इज्जतों में और जिल्लतें शान शौकतों में, और रिश्तों के मसाइल और सेहत के मसाइल ऐसे चुटकियों में हल होते हैं जो जिक्र खास को इहतमाम से, तवज्जो से, अदब से, एहतराम से, तलब से बैठे उसके अंदर और तलब से दुआ हो, वो तो कमाल की चीज है। अब अगला लम्हा आ गया, घड़ी आ गई इफ्तार की, कि इफ्तार के वक्त की कबूलियत। अब कहने लगे अब तो शाम आ गई। अंदर कहते अब बता, तो कहता मैं खुशखबरी दूंगा एक। उन्होंने कहा भी ठहर जा। उन्होंने कहा अब्बा सामा सट्टा कहां से आए? वह ठहर जा, जुल्मी कहीं का। नहीं सुना ये, जिसने ये वाकया नहीं सुना वो हाथ खड़ा करे। जिसने, ओए बहुत सारे थे, देर से आए हैं ना। वो जा रहा था, बच्चे थे बहुत सारे, और नानी के घर, यानी उसका ससुराली घर जो था वो समसट्टा में, समसट्टा एक स्टेशन है, आप भावलपुर से आ गए, समसट्टा स्टेशन जंक्शन है, यहीं से ट्रेन तब्दील होती थी और दिल्ली जाती थी, ट्रेन सारी दिल्ली जाती थी। तो वो ना बच्चों को शौक था हम नानी के घर जाएं। वो कैसे, जिसने बच्चों को खराब करना हो नानी के घर जाए, बच्चों को भेज दे, या जिसने बच्चों को खराब करना हो दादी या नानी को बच्चा दे दे, बच्चे खराब हो जाएंगे। तो वो थोड़े बच्चे थे ज्यादा, हर बच्चा खिड़की के करीब आए, अब समर सट्टा कहां से आए, सांवर सट्टा कहां से आए। अब थोड़ी देर बच्चे को एक को समझाया, बेटा अभी देर से आएगा, फिर दूसरे को समझाया, फिर तीसरे को आखिर कहने लगा, थोड़ी देर के बाद बच्चा आए, अब समर सट्टा कहां से करे, जान दे जुल्मी कहीं का, जान जुल्मी को कहीं जुल्मी, जान दे जुल्मी, और 7 सवा मन की गाली भी दाद दे। अब समर सट्टा कहां से आई, फिर खिड़की से देखे, जुल्मी का सामर सटा कहां से आए। अब वो पता थक गया, बता के बच्चे थे बहुत सारे। मैं कॉलेज से आ रहा था, वैगन में बैठा, मई वैगन में बैठे गिनने के लिए, भाईजान मेरे बच्चे तो जरा गिन लेना कितने हैं, जरा उठा के अंदर भेज देना। मुझे तो अच्छी तरह ये वाकया याद है, भाईजान जरा मेरे बच्चे तो देख लेना। मैंने कहा ये इतने बच्चे हैं, कह हाँ पूरे हो गए, बस ठीक है।
سیٹیں لی ہوئی تھی تھوڑی، بچے ایک دوسرے پر کھڑکایا ہوا تھا، خرچہ بھی نہ ہو اور بچے سیٹ بھی ہو جائے۔ اب شام ہو گئی، افطار کا وقت ہو گیا، اب افطار کے وقت میں لگا ہوا ہے، مولا دے دے دنیا آخرت خیریں برکتیں ایمان ہدایت پوری انسانیت کے لیے۔ اب کہتے ذرا بتا، اب تو شام ہو گئی۔ اس نے کہا ابھی تو پیٹ بھرا ہے، میری طبیعت ذرا تھوڑی سی نڈھال ہے، بتاتا ہوں اللہ کا بندہ، ابھی کچھ پیٹ میں گیا ہے، پانی ہے، 15-16 گھنٹے کا روزہ ہے، تو کچھ خیال کر، صبر کر صبر کر صبر کر۔ اب تراویح کا وقت ہو، اس نے کہا تراویح بہت لمبی ہے، اللہ کا نام پہلے بتا دے۔ اس نے کہا تراویح میں جو ملے گا پاگل تجھے تراویح کے بعد ملاؤں گا، بتاؤں گا۔ اس نے کہا تراویح کے بعد طارق کی کہانی ختم نہیں ہوگی۔ تو ابھی بتا دے، وہ طارق کی ایسی جان نہیں چھوڑتا، اس کی کہانی ختم نہیں ہوگی۔ اس نے کہا ٹھہر جا، بتاؤں گا تجھے۔ اب تراویح کی ہر رکعت میں توجہ سے دھیان سے یہ عمل کر رہا اور اس تصور کے ساتھ کہ مولا تیرا وعدہ ہے جو قرآن کو توجہ سے سنے گا اس پہ رحم کروں گا، اور تراویح کی ہر 2 رکعت کے بعد اٹھتے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہا، اور تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد موقع ہے قبولیت کا قبولیت کا قبولیت کا۔ اب اس میں اللہ سے مانگ رہا، اللہ سے باتیں کر رہا اور تسبیحات پڑھ رہا۔ ضروری نہیں تراویح کی دعا ہے سبحان ذی الملک والملکوت والی، نہیں، اس میں جو مسنون دعائیں اعمال اور اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ لمحات ہیں قبولیت کے۔ جب تراویح ہو گئی اور طارق سے بھی جان چھوٹ گئی، اس نے کہا اب بتا، ہونا کہ اب بتاؤں، آ جا ادھر کونے میں آ کے بیٹھ جا۔ اسے پتا ہے تجھے اللہ جل شانہ نے سارے فرشتوں کو فارغ کر کے قبولیت کی دعاؤں پہ آمین پہ لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اللہ نے کہا فرشتوں قیامت سے اب تک جو کوئی فرشتے ایسے ہیں رکوع میں ہیں، ادھر آؤ چھوڑ دو سب کچھ۔ آگے بیٹھ گئے فرشتے، حکم عدولی کر کیسے سکتے ہیں؟ جو سجدے میں قیامت سے اب تک اللہ نے سجدے میں لگایا چھوڑ دو، فرشتوں نے چھوڑ دیا۔ جو تسبیحات میں ہیں چھوڑ دو، فرشتے تسبیحات چھوڑ کے آ کے بیٹھ گئے۔ جو قیام میں ہیں چھوڑ دو آ کے، جو عبادت میں ہے چھوڑ دو۔ مولا کیا کریں؟ میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ کہنے لگے اب یہ بتا خوشخبری ہے؟ اس نے کہا کمال ہے جی۔ اس نے کہا کل سے تو میں شوق سے تیرا ساتھ دوں گا، آج تو بس ایسے ہے کہ جیسے بس کل سے شوق سے تیرا ساتھ دوں گا، اور تو جتنی دعائیں مانگے گا کہ مجھے پتہ ہے میری ہر دعا پہ فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، میری ہر دعا پہ فرشتے آمین کہہ رہے۔ وعدہ ہے کہ روزے دار کی دعاؤں پہ فرشتے، اللہ کہتا ہے فرشتوں ساری عبادتوں کو چھوڑ دو، ریاضتوں کو چھوڑ دو، تسبیحوں کو چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، فرشتے سب سے زیادہ کرتے ہیں، چھوڑو۔ مولا کیا کریں؟ میرے بندوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ تو بولو آپ بتائیں، جن کی دعاؤں پہ فرشتے آمین کہیں ان کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی نامراد ہے تو پھر اس کی کوتاہی ہے، ورنہ کوئی نامراد رہ نہیں سکتا، سدا بامراد ہی رہے گا، سدا بامراد ہی رہے گا، کوئی نامراد رہ ہی نہیں سکتا، سدا بامراد رہے گا، سدا بامراد رہے گا۔ اللہ، یہ جو لمحات ہمیں میسر ہیں نا رمضان کی آخری، بس ان کو مؤثر بنانا ہے، ان کو مؤثر بنانا ہے، ان کو کارآمد بنانا ہے، ان لمحات کو پل پل کو کیش کرنا ہے، اور یہ کیش ایسے ہوں گے کہ اپنے آپ کو دعاؤں میں لگا دیں، پل پل کی دعاؤں کے موقع کا انتظار کریں۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اس پہ وعدہ ہے، بس اب ہو گئی۔ اور ایک اور قبولیت کی گھڑی ہے، ایک بندہ فوت ہوا، مرنے کے بعد کسی نے پوچھا، میں آپ کو عجیب بات سنا رہا ہوں، فوت ہوا، مرنے کے بعد کسی نے پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، کیا معاملہ کیا؟ فرمایا میں ایک محفل میں تھا تو ایک دعا تھی، میں نے بھی آمین کہہ دی، دعا ہو رہی تھی، انہوں نے بھی آمین کہی، اسی مجلس میں
اللہ کا کوئی ایسا خاص مقرب بندہ تھا جس کی آمین کی وجہ سے سب کی آمین قبول ہو گئی، اور رب نے میری آخرت کا نظام بہتر کر دیا اور میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا۔ میں آج جنت کی نعمتیں میں ہوں۔ اگر مجھے وہ آمین نہ ملتی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے خطاؤں کے اور گناہوں کے۔ پتہ نہیں اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی خاص قرب میں، اللہ کی خاص محبت میں، میرے رب کی خاص توجہ میں ہوں گے، اور ان کی دعاؤں کے ساتھ میری دعائیں مل گئی، ان کی آمین کے ساتھ میری آمین مل گئی، ان کی آہوں کے ساتھ میری آہ مل گئی، تو میں تو سب کچھ کمائی کر لی، میں نے سب کچھ کمائی کر لی۔ اور آج ایک خاص عمل ہو رہا ہے، سورۃ اخلاص۔ کیا ہے؟ جو بندہ چند آدمی مل کے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اور یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے صرف 10 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، صرف 10 منٹ میں سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ قل هو اللہ 40,000 دفعہ جو مجمع بیٹھ کے اخلاص، توجہ، گڑ گڑا کے دھیان سے اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان سے جو کر لے، اور میں کہ اللہ جل شانہ سے جو مراد مانگے اسی وقت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ 23 کی رات، آج کون سی رات؟ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہر اچھا یہاں ایسی نہیں ہے کہ دن رات تسبیحوں پہ لٹکائے ہوئے ہیں، ذکر اذکار اعمال ہوتے ہیں پھر فری چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہے؟ پھر تسبیحات کچھ ذکر ہوتا ہے پھر کھلی چھٹی سو جاؤ، پھر اعمال ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں ریلیکس ہو جاؤ۔ ایک ہے نا دن رات، نہیں ایسا۔ آپ محسوس کریں، آپ یہاں آ کے اکتائے نہیں ہیں، اکتائے گھبرائے نہیں ہیں، اکتائے نہیں ہیں، ہلکے ہلکے اعمال، ہلکی ہلکی باتیں، ہلکے ہلکے پھول اور موتی، اور ان کے رزلٹ حیرت انگیز۔ خوش قسمت انسان ہوگا جو ابھی فوراً گٹھلیاں بچ جائیں گی اور اس میں شامل ہوگا، اور دھیان اور توجہ سے سورۃ اخلاص پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی، اور دعاؤں کے لمحے وہ ہوں گے جو بس قبولیت ہی قبولیت ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو آج کا ہمارا سبق یہی ہے کہ میسر کو مؤثر کیا بنانا ہے؟ دعاؤں میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ کیا لگانا ہے؟ دعاؤں میں لگانا ہے۔ اب فوراً ایسے ترتیب بنا لیں، اور اکٹھی دعا ہوگی، فوراً ایسے ترتیب بنا لیں، کپڑے بچھا دیں، ایک دوسرے میں ایسے ایک پیچھے فوراً لائنیں بنا لیں، آگے پیچھے ایسے ہو جائیں، فوراً چند لمحوں کے لیے آگے پیچھے ایسے ہو جائیں، فوراً آگے پیچھے ایسے ہو جائیں، صفحے بنا لیجئے، ترتیب بنا لیجئے، درمیان میں گھٹلیوں کی جگہ بنا لیجئے، فوراً ایک لمحے میں گٹھلیوں کی جگہ بنا لیجئے، فوراً ایک لمحے میں، بس فوراً ایسے 10 منٹ کا عمل ہے، اس کے بعد اس کی سعادت، اس کی برکت اور اس کی خیریں بہت زیادہ ہیں۔ جب تک کہ جی ہاں طاق راتوں میں نفی اسبات کا ذکر بھی ہے انشاءاللہ۔ اچھا ایک یہ استقبالیہ سے پرچی آئی ہے، ہاں اس میں ذات کا اس میں ذات استقبالیہ سے پرچی آئی ہے، جب تک کہ کپڑا بچھلا میں ایک اعلان کر لوں، جلدی سے کپڑا بچھا دیجئے، گٹھلیاں بچھا دیجئے، میں ایک اعلان کر دوں کہ چھوٹے بچے سارا دن سڑکوں پہ گھومتے ہیں، یہاں آ کے ایک صاحب بچہ لائے ہیں، وہ کسی کو تکیہ مارتے ہیں، کسی کو پاؤں مارتے ہیں، کسی کو لات مارتے ہیں، ایک صاحب کے بچے نے پیشاب کر دیا اور سارا دن سڑکیں گھومتے ہیں، مائیں کہتی ہیں باپ کے پاس جاؤ، باپ کہتے ہیں ماؤں کے پاس جاؤ۔ میری منت ہے، اس دفعہ تو ہم نے کہا آئندہ بار انشاءاللہ بچوں کے لیے خاص طور پر رمضان میں کوئی بچے نہ لائے، آئندہ درخواست ہے رمضان میں مرد یا عورت کوئی بچے نہ لائے۔ یہ حضرات اعلان والے ہمارے مخلصین رمضان کے اعلانوں میں بھی لکھ لیجئے، اور میں بھی آپ سے درخواست کر رہا ہوں رمضان میں کوئی بچے نہ لائے، مجھے یہ روزانہ یہ دیجئے گا، 27 تک تو یہ دینا مجھے، یہ کوئی بچے نہ لائے، اور ان بچوں کے بارے میں خود شفقت فرمائیں اور مہربانی کریں، اپنے بچوں کو سنبھالیں، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ کوئی بچہ گم نہ ہو جائے، کیونکہ یہاں گاڑیاں موٹر سائیکل بہت ہوتے ہیں،
اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو جائے، اللہ حفاظت کفالت فرمائے، اور خدا نہ خواستہ کوئی بچہ گم نہ ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب پوری توجہ سے بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھی جائے۔ اول آخر 3 بار درود پاک ضرور پڑھیے گا۔ بیٹھے بیٹھے یہیں ہم اس میں ذات کا ذکر کریں گے اور یہیں بیٹھے بیٹھے دعا کریں گے۔ لائٹیں بند کر دیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ مقبول گھڑیاں مولا، مقبول بول، مقبول اعمال، اور ایسے وظائف، ایسے ذکر جو تیرے کلام میں ہیں، تیرے نام میں ہیں مولا، اپنے اعمال کی برکت سے ہیں اور فرشتوں کی دعاؤں کی آمین کی برکت سے ہیں، اور اس مجمع کی مسافرت اور پردیس اور روزے کی برکت سے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے اپنی محبت کے لیے اور مدینے والے کے عشق کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور مدینے والے کے عشق کے لیے قبول فرما لے مولا، قبول فرما لے۔ دل کی دنیا بدل دے مولا، جذبوں کی دنیا بدل دے آقا، لمحوں کی دنیا بدل دے مولا۔ اس مجمع کی آمین کو قبول فرما، دکھ درد دور فرما، پریشانیاں دور فرما، ذلتوں سے نکال دے، علتوں سے نکال دے، قلتوں سے نکال دے۔ سدا خیر کو متوجہ فرما، سدا رحمت کو متوجہ فرما، سدا برکت کو متوجہ فرما۔ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے مولا، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ ہماری دنیا میں بھی خیریں دے دے اور آخرت میں بھی خیریں دے دے۔ جو مجمع یہاں آیا ہے اور دنیا کے جس کونے میں ہے، سب کی دنیا آخرت بہتر فرما اور ضرورتیں پوری فرما اور مشکلیں حل فرما۔
آسانیاں پیدا فرما اور خیریں پیدا فرما اور عافیتیں عطا فرما۔ اللہ دنیا میں بھی خیریں دے دے اور آخرت میں بھی خیریں دے دے، اور دنیا میں بھی برکتیں دے دے اور آخرت میں بھی برکتیں دے دے۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ جنہوں نے ان دعاؤں کے لیے کہا، چاہا، لکھا، ان کی دعائیں قبول فرما۔ جو دل میں مرادیں لے کے بیٹھے ہیں مولا تو پوری فرما، راحتیں، برکتیں، عافیتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔